اگر تمہارے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے؟ اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی و شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ یہ تخت خدا ہے، اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے، اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہ نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے، پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ اپنے دل کو خود سے دور نہ کرو، چاہے وہ کتنے ہی غموں سے بھرا ہو، خدا اپنے خزانے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے۔ ہائے یہ میٹھے لہجوں والے منافق لوگ! بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ تسبیح کہتی ہے فقط مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی پیر۔ دماغ ایک بھیڑیا ہے، روح بھیڑ ہے اور ایمان چڑھاوا ہے، اور اگر چڑھاوا مضبوط نہیں ہے تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جاتا ہے۔ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ الہی عطا کر ایسا خوف جو نفس کو پاک کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھ کو خاک کر دے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو تو چاہتا ہے تو ہو جا۔ مجھے عشق میں ایسا کمال دے جو میرے ہر روپ کو نکھار دے، میں مگن رہوں تیری راہ میں، مجھے کوئی ایسا مقام دے۔ الف بس حرف نہیں ظرف ہے کمال کا، ابتدا جہاں کی جواب ہر سوال کا۔ عقل نے سوال کیا، کیا موت سے زیادہ کوئی دردناک چیز ہے؟ موت نے جواب دیا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ میں مر جائے تو عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ ایسے تلاشیاں میں گم ہو گیا ہوں میں، آؤں گا اب نظر کسی اہل نظر کو میں۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی تو ساری زندگی دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ گفتگو ہم سے اور خیالوں میں کوئی اور، حال آپ کا بھی میری نمازوں جیسا ہے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر، میرے مہرباں دکھاوے فن فیکن کا نظارہ۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ ہر روح اپنی اصل کی جانب کشش محسوس کرتی ہے، اسی کشش کا نام عشق ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے، پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہ کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ سدھ بت اپنی کھو بیٹھا ہوں، جانے کس کا ہوں بیٹھا ہوں۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں، کہاں آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ کس سے بیان کیجے حال دل تباہ کا، سمجھے وہی اسے جو ہو زخمی تیری نگاہ کا۔ نظر اونچی کی تو دعا بن گئی، نظر نیچی کی تو حیا بن گئی،
نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر پھیر لی تو فضا بن گئی۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ تم کو یہ ڈر کہ خدا دیکھ رہا ہے، میری یہ لگن کہ مجھے خدا دیکھتا رہے۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منہ مٹی تلے سو جایا کرتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دے، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان سے لا تعلقی اختیار نہ کی جائے انہیں آپ کی اہمیت اور قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ جب انسان کسی رنج و مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میرے طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کرو جو تمہیں خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو تمہاری بیماریوں اور موت کی طرف لے جاتی ہے۔ سر توڑ ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ جاؤ پہلے خود کو ڈھونڈو تاکہ تم مجھے بھی پا سکو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مت جاؤ وہ سورج کی طرف چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو، بہت جلد یہ تم سے چھین جائیں گے۔ ہدایت کے جام ان کا حصہ ہے جو خود ہی کو فنا کر چکے ہوں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ خوبصورت ہے وہ عورت جس کی خوبصورتی اس کے محرم تک محدود رہے۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ شہر غربت میں اے موت دیر سے نہ آیا کر، خرچہ تدفین کا بیماری پہ لگ جاتا ہے۔ چہرہ تو انسان صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، دل تو صاف رکھنا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ میرے دوست، صوفی تو موجود لمحے کا ہی دوست ہوتا، کل کی بات کرنا ہمارا طریق نہیں۔ اے لوگ، بہت سے شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیعت سے ہرگز نہ جلدی کرو۔ آپ کسی بندے سے اگر 2 دفعہ خوش اخلاقی سے بات کر لیں تو تیسری دفعہ وہ پیسے ادھار مانگ لیتا ہے۔